میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے، فرمایا دو بھوکے بھیڑیا تو ویسے بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور اگر بھوکا ہو تو دو بھوکے بھیڑیے حضور فرمانے لگے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی مال کی اور عزت اور آبرو کی خواہش بندہ مومن کے دل میں تباہی مچا دیتی۔ اللہ کرے سمجھ آئے ہمیں۔ فرمایا بھیڑیے وہ بھی بھوکے اور روکنے والا بھی کوئی نہیں، بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دو تو اتنی تباہی نہیں کرتے، اتنی تباہی مال کی محبت اور چاہا جانے کی محبت کہ مجھے بڑا مانو، مجھے چاہو، میری عزت کرو، میرا نام لو، میرا مرتبہ لو، مجھے پوچھو، یہ چیزیں دل کو تباہ کر دیتی ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہمارا باطن اجڑ چکا ہوتا ہے، ہم نے بڑے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، بڑی شاندار ویسٹ کوٹ سجائی ہوتی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اندر سے تو خالی ہو چکے ہیں۔ ہمارے کپڑوں کو جیبیں بڑی لگی ہوتی ہیں، پر جیبوں میں 4 سکے ہو سکتا ہوں، پر باطن میں روشنی کوئی نہیں ہوتی، اندر بالکل خالی ہوتا ہے، اندر تباہی، اس لیے کہ ہماری خواہش ہی بڑی ہے، ہمارا تذکرہ ہی بڑا ہے۔ وہ ایک معمولی آدمی میری طرح کا، اچھے علماء کی بزرگوں کی بات نہیں کرتا، معمولی آدمی مسجد میں بچے پڑھاتا ہے صبح ناظرے کے میری طرح کا، وہ بھی بتاتا ہے کہ جب میں نہیں تھا نا ادھر تو اس وقت 30 بچے تھے، جب سے میں آئے 80 ہو گئے۔ تو میں کہتا ہوں کس کو بتا رہے ہو؟ بندے نے اپنے والد کے لیے 15 قرآن پاک پڑھا لیے ہیں، حالانکہ اس میں سے اس نے خود ایک بھی نہیں پڑھا، وہ بھی یہ سال ثواب کی تقریب میں اعلان کرا رہا ہے کہ میرے ابا جی کے لیے 15 قرآن پاک 1500 قرآن پاک جمع ہوا ہے۔ صاحب یہ دنیا کو بتانے کی چیزیں، اظہار کس بات کا، تذکرہ کس بات کا، نام کس بات کا، یہ ان چیزوں سے باہر آئیں۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کپڑے غبار آلود ہوتے ہیں، ان کے بالوں پہ مٹی پڑی ہوتی ہے، رب اشغل اغبر، فرمایا ان کی حالت پرا گندہ ہوتی ہے، لیکن فرمایا لو اقسم علی اللہ لا ابرا، لوگ انہیں اپنے دروازوں سے دھتکار دیتے ہیں۔ پر یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں ان کی شان یہ ہے، کپڑوں پہ مٹی ہے، بالوں پہ گرد ہے، لوگ پاس نہیں بٹھاتے، پر ان کی شان یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کو قسم دے دیں تو رب ان کی قسم بھی پوری کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ مخلص لوگ ہیں، وہ کسی کو 2 وقت روٹی کھلا کے 200 جگہ بتانے والے نہیں، وہ اپنا تذکرہ کرنے والے نہیں۔ اور میں آپ کو زندگی میں ایک تجربے کی بات بتاتا ہوں، جو اپنے آپ کو اللہ کے حضور جھکاتا جاتا ہے رب اسے عزتیں دیتا جاتا ہے۔ یہ عاجزی لفظوں سے نہیں ہوتی کہ میں تو فقیر آدمی ہوں، میں تو درویش آدمی ہوں، میں تو بڑا سادہ ہوں۔ بڑے اس طرح کے درویش دیکھیں جن کے لفظوں میں درویشی ہوتی ہے، مزاج میں تکبر ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کپڑے بھی ستھرے پہنتے ہیں، پگڑی کا شملہ بھی اونچا رکھتے ہیں، لیکن دن جھکا کے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں نا بھائی میں بدکار پرانا خادم۔ ان کا یہ خیال ہوتا ہے، ان کی یہ سوچ ہوتی ہے، کسی جگہ بھی وہ اپنے اندر کسی جگہ کوئی عجب، کوئی تکبر، کوئی خود پسندی پیدا نہیں ہونے دیتے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ میری امت میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں، تم میں سے کسی سے وہ 1 درہم یا 1 پیسہ مانگے تو تم دو گے بھی نہیں، تم نہیں دو گے، بندے اس طرح کے ہیں۔ اور فرمایا اگر وہ اللہ سے جنت کا سوال کریں تو اللہ جنت انہیں فوراً دے دے گا۔ اب میں یہاں رک گیا، جب میں نے یہ حدیث پڑھی نا، یہ طبرانی کی حدیث ہے، میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو میں رک گیا، میں نے کہا یہ کیا بات ہو کہ اگر وہ مانگے، وہ اتنے بے نیاز ہیں کہ جنت بھی نہیں مانگ رہے۔ حضور فرمانے لگے اگر وہ، اللہ کرے میں سمجھاؤں سکوں بات آپ کو، حضور فرمانے لگے میری امت میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر تم میں سے کسی سے 1 درہم یا 1 پیسہ مانگے تو تم نہ دو، لیکن اگر وہ اللہ سے جنت مانگے تو اللہ فوراً عطا فرما دے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑے بے نیاز ہیں، بڑے بے نیاز ہیں۔ وہ حضرت رابعہ بصریہ کہتی تھی نا میں جنت کے لیے نمازیں نہیں پڑھتی، میں تو رب کی رضا کے لیے پڑھتی ہوں۔ ہاں وہ کہا تھا اقبال نے، کہنے لگے واعظ کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو چل عقبہ بھی چھوڑ دے، چل بس کر پھر ڈائریکٹ رب کی رضا پہ آ، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو پھر
عقبہ بھی چھوڑ دے چلے معذرت کے ساتھ ہی صحیح، لیکن دنیا جو چھوڑ دی ہے تو پھر عقبہ بھی چھوڑ دے۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس سے دنیا کا سوال کریں تو انہیں نہ دے گا، اور ان سے دنیا اس لیے روکی گئی ہے، یعنی وہ دنیا اللہ کے نزدیک حقیر ہے، بس فقط 2 چادروں والے اگر اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم ضرور پوری کرتا ہے۔ فرمایا اللہ کی نظر میں اگر دنیا کی مال کی کوئی اہمیت ہوتی تو اللہ انہیں مال ضرور عطا کرتا، لیکن اللہ کی نظر میں اس مال کی کوئی حیثیت چھپ کے، پیچھے رہ کے، پیچھے بیٹھ۔ میں کہا کرتا ہوں حضور صحابہ کی تعریفیں کرتے تھے، کبھی صحابہ نے بھی اپنی کی ہے؟ دیکھو نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا ابو بکر ہے، کیا خوبصورت لفظ ہے۔ حضور فرمانے لگے میں نے جس پر بھی دین پیش کیا نا اس نے دلیل مانگی۔ یہ کچھ لوگ نا دلیلیں مانگتے ہیں، حضرت جی یہ کام ہوا تو وہ فلانا کہہ رہا تھا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ دلیل مانگتا ہے نا کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے، یہ مخلص نہیں ہوتا۔ یہ دلیل مانگ رہا ہے، اسے شک ہے۔ اگر یہ مخلص ہوتا، پیارا ہوتا تو اسے دلیل کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے جس کے سامنے دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی، یہ میرا ابو بکر ہے۔ میں نے اس کے سامنے دین پیش کیا، اس نے دلیل مانگی کوئی نہیں، اس نے دلیل مانگی کوئی نہیں، میں نے پیش کیا، یہ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور حضور فرمانے لگے میں نے سب کی نیکیوں کا بدلہ دے دیا ہے، ابو بکر کا میں نے دیا نہیں، قیامت میں اس کا بازو تھام کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں اور کہوں گا یا اللہ تو ہی اسے بدلہ دے۔ حضور ساری زندگی فرماتے رہے ابو بکر نے بڑی نیکی کی، بڑی نیکی کی۔ کوئی کچھی بات بھی نکال کے دکھا سکتا ہے کہ کبھی ممبر پہ کھڑے ہو کہ حضرت صدیق اکبر نے بھی کہا ہو میں نے بڑی نوکری کی؟ یہاں تو مصیبت بن گئی ہے۔ ایک دفعہ جھاڑو دینے والا 1500 جگہ پہ بتاتا ہے، وہ ختم ہو گیا جب تو نے بتا لیا، وہ جب تو ایک جگہ اظہار کر بیٹھا تو نیکی ختم ہو گئی۔ جب نیکی بتا دی جائے، سنا دی جائے، پھر کوئی نیکی رہتی ہے؟ وہ تو ختم ہو گئی صاحب۔ حضور نے فرمایا، پر جناب صدیق اکبر نے ساری زندگی کوئی بات، میرے محبوب فرماتے رہے کہ میرا عمر جس گلی سے گزر جائے شیطان رستہ بدل جاتا ہے۔ حضور فرماتے رہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے۔ حضور فرمانے لگے 950 سال جبریل امین عمر کی شان بیان کریں تو شان ختم نہیں ہوتی۔ حضور فرماتے رہے، لیکن عمر ساری زندگی یہی کہتے رہے، او لوگو میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا، میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں۔ یہ تو مہربانی کر دی، مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ انہوں نے بھی ساری زندگی کہا میں اونٹ چرانے والے کا بیٹا، میں اونٹ چرانے والے کا بیٹا، ساری زندگی وہیں کھڑے رہے، ساری زندگی۔ میں نے ایک دفعہ اپنے صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، میں نے کہا حضور یہ قرآن میں خوف کا بھی لفظ آیا اور خشیت کا بھی آیا، تو اس میں فرق کیا ہے؟ ہم معنی ہیں یہ لغت میں، تو ایک تو معنی اہل زبان کریں گے اور ایک معنی اہل نظر کریں گے، کیونکہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے۔ تو میں نے کہا حضور صوفیاء میں بھی کوئی معنی ہے؟ تو فرمانے لگے بالکل ہے۔ میں نے کہا دلیل؟ کہنے لگے حضرت عارف رومی نے لکھا ہے، عارف رومی نے لکھا ہے کہ یہ جو خوف ہوتا ہے یہ گناہوں کا ہوتا ہے۔ میں نے غلطیاں کی ہیں تو کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے، اور یہ جو خشیت ہوتی ہے نا یہ عاجزی کی ہوتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میرے سر کا سائیں کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں ناراض۔ حضرت رومی نے مثال دی ہے، ایک بادشاہ کے پاس نا دروازے پہ ایک عورت مانگنے آئی، فقیر نہیں، بادشاہ کو پسند آ گئی، اس نے نکاح کر لیا۔ ابھی سویرے فقیر تھی، شام کو ملکہ بن گئی، 1 منٹ لگا۔ صبح فقیر تھی، مانگ رہی تھی، ہاتھ پھیلا رہی تھی، شام کو ملکہ بن گئی۔ بڑا اعزاز دیا بادشاہ نے، بڑا نوازا، 20 کنیزیں، کام کرنے والی، مال دولت سارا کچھ۔ لیکن وہ بی بی روز روتی، کبھی مصلی پہ بیٹھ کے روتی، کبھی قرآن پڑھ کے روتی۔ صبح سے شام تک 20 دفعہ کنیزیں دیکھتی تو روتی۔ بادشاہ نے حکم دے رکھا تھا
کہ اس کے ابرو کا اشارہ ہو جائے تو جو یہ مانگے اسے دے دیا جائے، لیکن وہ روتی رہتی، وہ روتی رہتی، وہ روتی رہتی۔ ایک دن جو کنیزوں میں سے ذرا سیانی تھی وہ آ گئی، کہنے لگی بی بی بات سن، ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ہم غریب لوگ ہیں، مجبور ہیں، تنگ دست ہیں، بے اختیار ہیں، تو مالدار بھی ہے اور با اختیار بھی ہے اور موج میں ہے، تو روتی کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگی تمہیں پتہ نہیں میں کیوں روتی ہوں، میں جب پلٹ کے اپنا ماضی دیکھتی ہوں نا تو میں سوچتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی، اس نے نظر کرم کر دی ہے، تو اب سارا دن روتی رہتی ہوں کہ کہیں میرے سر کا سائیں ناراض نہ ہو جائے، میں اس قابل نہیں تھی، میں اس قابل نہیں تھی، پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا یہ پردہ چپایا ہی تیرا پلا ہو سی، میں قابل نہیں تھی۔ اور پھر ان کنیزوں کو کہنے سنگ سہیلیوں آؤ بیٹھو میرے لیے دعا کرو کہ وہ جو میرے پر شفقت کرتا ہے وہ ہمیشہ مجھ سے راضی رہے، وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔